الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاسفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان جاہلی لوگوں کا موقف پیش کیا جنہوں نے پیغمبروں کو دیکھ کر کہا کہ آپ تو انسان ہیں جیسے ہم ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس وہ چیز آئے جو ہمارے پاس نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ بتایا کہ کیا تم دنیا میں نہیں دیکھتے کہ انسانوں کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے؟ اگر انسانوں میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کسی لائن میں ہے، کوئی کسی لائن میں، علمی کمالات میں، کچھ عملی مزدوری میں، ہم نے انسانوں کو مختلف لگا رکھا ہے. اگر انہی انسانوں کے اختلاف میں ایک ایسے پاک باز لوگ بھی اٹھیں جن پر خدا کا اپنا کلام اترے اور وہ سارے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا پیغام بنے، تو کیا تعجب ہے؟ یا تو سارے انسان دنیا میں پہلے تم دیکھو ایک ہی جیسے ہیں؟ نہیں، ہر ایک اپنے اپنے حالات سے دو چار ہے اور ہر ایک کے ارد گرد ماحول اپنا اپنا ہے. تو اسی طرح انسانوں میں ہی ایک طبقہ یا انسانوں میں ہی ایسے پاک باز لوگ ہوں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہو یا وہی آتی ہو، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس قسم کی باتیں جب انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی فرمائشی معجزہ دکھاؤ. تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھے تھے کہ ایمان دلوں میں معجزات دیکھ کر نہیں آتا. ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم جس پر ہو جائے اس کے اپنے اصول ہیں. اب تمہارے سامنے معجزات اتنے آئے ہیں، پھر تم یہ بات کہتے ہو کہ فرمائشی معجزے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر انبیاء کو کہ تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی طاقتیں جو ہیں وہ کسی کو تفویض نہیں کی، کسی کو عطا نہیں کی. خدا خدا ہے، اس نے خدائی طاقت کسی کو، معجزات جتنے بھی پیغمبر صادر ہوئے وہ فعل خداوندی سے صادر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اذن سے صادر ہوئے. حضور جب پیغمبروں کو کہا گیا تو انہوں نے کہا ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہم تو کوئی چیز بھی دکھا نہیں سکتے الا باذن اللہ، اور جب بھی دکھائیں گے اللہ کے اذن سے. تو اصل میں طاقت کا خزانہ اور مخزن کمالات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے. تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما لنا الا نتوکل علی اللہ،
تو پیغمبروں نے ایک بات کہی بڑی غور طلب ہے. کیا کہا؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اللہ نے تو ہمیں اپنی راہیں دکھا دی ہیں، تو دیکھ کر پھر کون روگرا نہیں کر سکتا ہے؟ ہم یہ راہ دیکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ جو ہے وہ ہم پر روشن ہو چکی. جب روشن ہو گئی تو جس نے وہ روشنی پا لی، جس نے وہ روشنی دیکھ لی، اب اس کے لیے کہ تمہاری باتوں میں آ کر ہم خدا کی بات چھوڑ دیں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. یہ کیا ہمیں ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. اور وہ سجا چکا ہے ہم کو ہماری راہیں. باقی تم جو ہمیں تانا دیتے ہو اور ڈراتے ہو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، پہلے جواب سن دو. تم جتنی بھی سختی ہم پر کرو کہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. تم جتنی تکلیف دیتے جاؤ ہم صبر کریں گے. ہم اس سچائی کا انکار نہیں کریں گے جو ہم پر خدا نے اتاری ہے. جو راہیں ہم پر کھولی ہیں ہم ان کا انکار نہیں کریں گے. تم تکلیفوں پر تکلیفیں دیتے جاؤ لیکن ہم اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کیا کریں گے؟ تمہاری تکلیفیں ہوں گی وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم اس پر صبر کریں گے. معلوم ہوا کہ مومن کا خاصہ یہ ہے کہ اس پر جتنے بھی مصائب آئیں وہ صبر کرے اور اللہ کی راہ کو نہ چھوڑے. اور جو ایک ہی راہ پر قائم رہنا ہے اس کو کہتے ہیں علمی طور پر استقامت. استقامت کا معنی ڈٹے رہنا، کہ اپنی راہ پر قائم رہنا، اپنے راستے پر ڈٹے رہنا. حالات کتنے ہی اپنے خلاف کیوں نہ ہوں، ہوائیں کتنی اپنے خلاف کیوں نہ چل رہی ہوں، اپنی بات پر ڈٹے رہنا، یہ استقامت. اور جب استقامت کون دکھاتا ہے؟ پیغمبروں کے جواب سے معلوم ہوا کہ استقامت وہ دکھاتا ہے کہ جس کو خدا پر بھروسہ ہو، اور جس کو خدا پر بھروسہ نہیں وہ استقامت نہیں دکھا سکے گا. تو انہوں نے انبیاء نے یہ کہا کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سچائی سے پیچھے ہٹ جائیں، سچائی بیان کرنے سے، سچائی کی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں. وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم صبر کریں گے عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جتنی تمہاری طرف سے تکلیف آئے. تو ہم جب صبر کریں گے اس کا حاصل یہ کہ ہم استقامت دکھائیں گے، اور جب استقامت دکھائیں گے تو پھر اللہ پر بھروسہ ہوگا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یہ تو جواب دیا پیغمبروں نے. اب ان کا جواب ہے جہاں سے آج کا مضمون شروع ہوتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. کافروں نے پھر اپنے پیغمبروں کو یہ کہا. کیا معنی؟ کافروں نے اپنے پیغمبروں کو یہ کہا. اس پر غور کریں اس کا کیا معنی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حلقہ کفر نے اور ہر زمانے کے کافروں نے اپنے پیغمبر کو کہا، پھر دوسروں نے اپنے کو کہا، اور تیسروں نے اپنے کو کہا. تو سب نے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر نہیں کہا. قال الذین کفروا لرسلہم سے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب نے مل کر اپنے رسولوں کو کہا، حالانکہ رسولوں کو جو کہا وہ اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے حلقے میں اور اپنے اپنے حالات میں. کیا کہا کافروں نے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. خدا کے نام کی دعوت دینے والوں اور آسمانی خبریں لانے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم تم کو نکال دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم پھر آ جاؤ ہمارے ہی دین میں جو ہمارا پہلے چلا آ رہا ہے. جو ہمارا پہلے چلا آ رہا ہے یا اسی میں آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں نکال دیں گے. تو کیا تانا دیا ان کو، کیا ڈراوا دیا؟ ہم تمہیں نکال دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن اترا، ان کے بارے میں انہوں نے صرف یہی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خفیہ تدبیر کی حضور کے بارے میں. کیا تدبیر کی کہ یا یثبتو کا، یا تجھے مکہ میں کسی جگہ یہ بالکل قید کر دیں گے، کسی جگہ کہ باہر نکلنا بند کر دیں، یہ پریشانی کی انتہا ہوگی.
او یقتلو کا، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجو کا۔ فرمایا وَإِيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر لوگ یہ تدبیر کر رہے تھے کیا، ان یثبتو کا، قید کر دیں، او یقتلو کا، قتل کر دیں، او یخرجو کا، یا تجھے نکال دیں۔ تو فرمایا وَيَمْكُرُونَ، کہ یہ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ کریں یا وہ کریں وہ کریں۔ یمکرون، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خفیہ تدبیر کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں 2 ہی پیغمبروں پر بولا ہے، یہ 2 ہی پیغمبروں پر ہے یہ لفظ۔ ایک آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، اور ایک آیا حضور کے بارے میں۔ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں وہ کیا کر رہے تھے، بنو اسرائیل کیا کر رہے تھے، یہودی علماء کیا کر رہے تھے۔ عیسیٰ بن مریم نے جب صدا اٹھائی اور خدا کے نام کی آواز دی، انہوں نے تدبیر کی بڑی خفیہ، کیا کہ تورات کے تعلیمات اور اس کی آیات میں یہ تھا کہ جو پھانسی کی سزا پائے وہ لعنت کی موت مرتا ہے۔ پہلے سے تورات میں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اس قسم کی جو سزا پائے وہ لعنت کی موت مرا۔ تو یہ جو کہتا ہے مسیح مریم کا بیٹا کہ میں پیغمبر ہوں، اس کو کسی طرح سولی چڑھا دو، ساری دنیا اور تورات کے ماننے والے جان لیں گے کہ یہ کون تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے تورات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو سولی پر آئے وہ لعنت کی موت مرتا ہے۔ تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی، کیا تدبیر کی کہ اس پر کچھ ایسے الزامات لگاؤ کہ یہ حکومت کے جو افسران ہیں، حکومت کے جو نمائندے ہیں، ان کے خلاف اثر پھیلاتا ہے، بغاوت پھیلاتا ہے، کسی طرح اس کو سزا ہو جائے اور سزا ہو پھانسی کی، تاکہ تورات کے مطابق ہم کہہ سکیں کہ یہ خدا کا پیغمبر نہیں۔ تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی، کیا کہ کسی طرح بھی ہو اس کو پھانسی تک پہنچا دیں، اور سارے وہ کام کرتے رہے، یہودی مقدمہ چلاتے رہے، اپنے مقدمہ کو کبھی کرنے کے لیے وہ دلائل اور حالات فراہم کرتے رہے، یہاں تک کہ حکم ہو گیا کہ اس کو پھانسی دے دیا جائے۔ وہ مطمئن تھے اپنی جگہ، لیکن خدا نے جو اپنی تدبیر دکھائی وہ بالکل عجیب و غریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو اٹھا لیا، اور جو مخبری کرنے کے لیے جاسوس گیا تھا اس کے اوپر ان کی شکل ڈال دی، شبہ لہم۔ اور جب وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ مسیح تو اس کوٹھڑی میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا کہتا ہے، تو خود مسیح ہے، کیسے تو کہہ رہا ہے کہ مسیح اندر نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو وہ ہوں اور یہ میرا نام ہے، میں تو آیا ہوں اسی لیے۔ انہوں نے کہا اب باتیں نہ بنا، چل، اور پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ تو اب انہوں نے تو تدبیر کی تھی، اور اللہ نے پھر کیسی تدبیر کی کہ جس کمرے میں وہ قید تھے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ تو حضرت جبریل نے ان کو اس طرح اٹھایا کہ بڑے روشن دان کے ذریعے نکال کر ان بلندیوں پر لے گئے کہ یہاں سازش کرنے والوں کا دماغ کا پرندہ پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب تدبیر انہوں نے بھی کی، بڑی محنت کی، بڑے قانونی تقاضے پورے کیے، اور وہ دن آیا کہ ان کی تمنا پوری ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھائی حضور کے بارے میں کہ حضور کے بارے میں بھی یہ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ وہ یمکر بک الذین کفروا لیقتلوک لیثبتوک، کہ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ تجھے قید کر دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں،
اور یخرجو کا یا نکال دیں۔ تو یہ تدبیر ہی کرتے رہ گئے کہ جس مکان کا گھیرا ڈالا ہوا تھا قریش کے زعماء نے، اور سب نے کہا تھا کہ بھئی ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ آگے آئے اور ایک تلوار کو ہاتھ لگا کر وہ کہیں یہ سب نے حملہ کیا، کیونکہ عرب قوم کا انتقامی جذبہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک قبیلے کے سردار نے قتل کیا تو دوسرے قبیلے مشتر ہو جائیں گے۔ تو یہ تدبیریں ہی کر رہے تھے، اس مکان کے گرد رات جاگ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جاگتے ہوئے اور تلاش کرتے ہوئے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ دھول جھونکیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں۔ تو آپ نے دھول جھونکی، ان کی آنکھیں دیکھ نہ سکیں، اور سب کے پیرے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو نکال کر سیدھے آپ ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے اور ان کو لے کر ہجرت پر چل گئے، اور یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو تدبیریں کر رہے تھے کہ یا قید کر دیں گے یا قتل کر دیں گے یا نکال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یمکر الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر دکھائی عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، اور یا دکھائی ان کے بارے میں، اور سارے پیغمبروں کی جب باری ہے تو یہ بات نہیں ہوئی تدبیر دو کے بارے میں۔ اب یہاں یہ بات، اس بات پر غور کریں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو کہا لنخرجنکم، ہم نکال دیں گے تم کو من ارضنا، اپنی زمین سے۔ تو وہ جو تین باتیں حضور کے بارے میں کی، عام پیغمبروں کے خلاف ان کی امت یوں ہی گویا ہوئی، یوں ہی انہوں نے کہا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کن کی طرف؟ رسولوں کی طرف۔ اوحی الیہم، ان پیغمبروں کی طرف خدا نے وحی کی، ربہم کیا؟ لنہلکن الظالمین، کہ ہم ان ظالموں کو جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، ہم ان کو غارت کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم تمہیں ان کی جگہوں میں، انہی کی زمینوں میں، ان کے مکانوں میں، ان کی جاگیروں میں، یہاں ہم تمہیں بسائیں گے، ان کو برباد کریں گے اور ہم تمہیں بسائیں گے۔ من بعدہم، ان کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، تو کامیابی کا یہ مرتبہ ان کو ملے گا، خاف مقامی، جو مجھ سے میرے سامنے حاضری سے ڈرتے ہوں۔ مقام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ خاف مقامی، جو ڈریں گے میرے سامنے ہونے سے، کہ ہر جس شخص کو ڈرو کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم نے یہ مقام انہی کو دیا کہ دشمن کو غارت کیا اور ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں پھر انہیں بسایا جن کو انہوں نے اسے تنگ کیا تھا۔ لَنُہْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو غارت کریں گے، وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ان کی جو زمینیں ہیں ان میں تم کو آباد کریں گے، من بعدہم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس پر قرون متداولہ گزرے، بڑے ادوار گزرے، بڑی بستیاں بنی، غارت ہوئیں، پھر بنی، پھر غارت ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو دنیا بنا رکھی ہے، اس میں طرح طرح کے انقلاب آتے رہے۔ تخت والوں کا پتہ دیتے ہیں تخت گور کے، صرف قبریں بتاتی ہیں کہ پہلے بڑے بڑے بہادر اور کون کون سے لوگ گزرے ہیں۔ کہیں سکندر رومی تھا، کہیں کوئی، کہیں کوئی۔ تخت والوں کا پتہ دیتے ہیں تخت گور کے، نام ملتا ہے یہاں تک، بادشاہ کچھ بھی نہیں۔ گونجتے تھے جن کی نوبت سے زمین و آسماں، چپ پڑے ہیں مقبروں میں ہاں ہوں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی زندگی اور پھر اندھیری رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کہ ان کو غارت کرنا اور ان کی جگہ دوسروں کو بسانا، یہ کن کے لیے؟ لمن خاف مقامی، جو ڈرتا ہے میرے حضور کھڑا ہونے سے، جو ڈر رہا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، بخاف وعید، اور میرے عذاب سے بھی وہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، نہ بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس مقام پر وہ آئیں، کون؟ پیغمبروں کے مقابلہ کرنے والے، کہ یا نکل جاؤ
یا نکل جاؤ یہاں سے یا ہماری ملت میں آ جاؤ۔ یہ جو باتیں ہیں کہ خدا نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو، آ جاؤ ہمارے ملت میں یا نکل جاؤ۔ انہوں نے اتنی دلیری کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں زیادہ باتیں نہ کرو، انبیاء کا ہم سے زیادہ باتیں نہ کرو، یا نکل جاؤ یا ہمارے دین میں رہو بس، اور ہم کوئی نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت مخالفین کی مخالفت اس انتہا کو پہنچی تو اس وقت پیغمبروں نے پھر اللہ کے حضور کیس پیش کر دیا۔ اس کو فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، اور پھر ان پیغمبروں نے خدا سے فیصلہ مانگا۔ پہلے تو انہیں خود سمجھاتے رہے، دلائل دیتے رہے، ان کے دلوں میں بات اتارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب اس انتہا کو پہنچی کہ بس ہم تمہاری باتیں نہیں سنتے، یا بستی سے نکال دیں گے یا آج ہماری ملت پر، جب اس انتہا کو پہنچے تو پھر پیغمبروں نے کیس خدا کے سپرد کر دیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، خدا کے حضور وہ کیس پیش کر دیا کہ یا اللہ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ایک سرکش ضد کرنے والا نامراد وہ ہوا۔ بستیاں اجڑ گئیں، قومیں مٹ گئیں، وہاں آبادیاں پھر ان لوگوں کی ہوئیں جو ان کے خلاف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا قانون انقلاب دکھاتا ہے تو پھر ایسی چیزیں ظہور میں آتی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ بات کہی گئی تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آج مکے کے ان گھروں میں، مکہ کے ان بستیوں میں حضور کے دشمن جو مل کر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں یا نکال دیں، ایک وقت آئے گا کہ انہی مکانوں میں رہنے والے جو مخالفت کر رہے ہیں، انہی بستیوں میں وہ لوگ بھی ٹھہریں گے جو اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ آج مکہ میں جاؤ اور وہاں کی آبادیوں کو دیکھو، اور وہاں کے بڑے بڑے محلات کو دیکھو، بڑی بڑی اونچی عمارتوں کو دیکھو، ہر ایک سے یہی آواز آ رہی ہے کہ یہاں آپ مسلمان ہیں۔ تو پہلے وہ لوگ کہاں گئے جو حضور کی مخالفت کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کا جو نقشہ کھینچا کہ ان کی جو مخالفت کی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ تمہاری بستیاں اجڑ جائیں گی، تم مغارت ہو جاؤ گے، اور انہی جگہوں پر ہم بسائیں گے ان کو جن کو تم تنگ کر رہے ہو۔ تو پھر خدا تعالیٰ نے بسا کر دکھایا، اور مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ میں یہی اشر ہوا کہ جو مخالفین ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ کی اپنی بستیاں تھیں اور ان کے جو مقامات تھے اور ان کے جو گھر تھے، آج وہاں کن لوگوں کا بسیرا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا میں تو یہ حال ہے کہ ہم بستیوں کو بدلتے ہیں، انقلاب جب آتا ہے تو بستیوں کو بدلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مرنے والے مر گئے، جن پر اوپر گرفت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آگے مرنے کے بعد اگلے جہان میں وَمِن وَرَائِهِ جہنم، اور پیچھے اس کے جہنم بھی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ بستیاں اجڑیں، صرف یہی نہیں کہ ان کی جائیدادیں اور جاگیریں دوسروں کے قبضے میں آئیں، صرف یہی نہیں بلکہ وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، آگے جہنم بھی ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پھر جہنم کا نقشہ کھینچا کہ کس طرح کا پانی ان کو پینا نصیب ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہر سرکش اس میں ناکام ہوا، تو یہ سمجھیں کہ ناکام ہوا کہ کسی باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عروج نہیں دیا کہ ہمیشہ کی اس کی بادشاہی ہو۔ فرعون ہمیشہ کی بادشاہی نہیں، نمرود ہمیشہ کی بادشاہی نہیں، یہ اس زمانے کے ابو جہل، ابو لہب جو ہیں، اس پیغمبر ان کی بادشاہی بھی، ان کی سرداری بھی، ان کی چودراہٹ بھی یہ ہمیشہ کی نہیں۔ خاب کل جبار عنید، ہر ایک اس میں ناکام ہوا۔ اب یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ یہ جو فرمایا اوحا الیہم ربہم، کہ ان پیغمبروں پر وہی آئی کہ میں ان کو ناکام کروں گا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ان کی زمین پر تمہیں بساؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں سے
تقریباً انہی لفظوں میں ہوا۔ روایت بالمعنی کے لحاظ سے لفظ تو بدل جاتے ہیں لیکن مفہوم وہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کی جماعت کو کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زمین میں اللہ تعالیٰ خلافت اور اقتدار یعنی بادشاہی دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ سورۃ النور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم سے، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور نیک عمل والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین پر اللہ قبضہ دے گا، زمین پر بادشاہی دے گا، زمین پر خلافت دے گا، زمین پر اقتدار دے گا۔ زمین پر اسی لیے کہا کہ کوئی شخص اس کو کوئی ایک روحانی بزرگی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر بھی لوگوں کو اٹھاتا ہے، روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ مرتبے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لیکن اب جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس کسی صرف روحانی مرتبے کا نہیں، کسی ایسی چیز کا نہیں جو تمہاری آنکھوں سے چھپی ہو، بلکہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی زمین پر وہ بادشاہی دے گا ان کو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کو، حضور کے ایمان لانے والوں کو، حضور کے صحابہ کو کیا نے اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی نہیں تھی کہ کیسر و کسریٰ کے محلات پر ان کے پرچم لہرائے؟ وہ ممالک جن کی تہذیب برسوں سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جن کی تہذیب برسوں سے چلی آ رہی تھی پہلے سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر حضور کے خاتموں کے پرچم لہرائے یا نہیں؟ تو جو خدا کا وعدہ تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین پر خلافت دے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین میں جماؤ دے گا، یعنی دین پر پورے جم کر وہ یہاں رہیں گے۔ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دین بھی وہ جس سے وہ خود راضی ہے، اس دین پر ان کو جماؤ دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پہلے یہ ڈر میں رہتے تھے کہ ان پر مکے کے سردار اور چودھری جو ہیں وہ حملہ آور ہوں گے، لیکن اب ان کا ڈر جو ہے وہ سکون سے امن سے بدل جائے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پہلے خوف تھا اب اللہ تعالیٰ امن دے گا۔ یعبدوننی، پھر خدا کی نمازیں بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، لا یشرکون بی شیئا، اور کعبہ جو اس وقت شرک کا مرکز بنایا گیا اور اس میں بتوں کو لگایا گیا، یہ جب تو بت گریں گے تو پھر یہاں توحید کے نغمے ہوں گے اور اللہ کی وحدت کی اذانیں گونجیں گی، حضور کی رسالت صادقہ کا چرچا ہوگا اور ایک عالمی چرچا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو فرمایا کہ وعدہ کیا، اور اس میں یہ فرمایا تھا کما استخلف الذین من قبلہم، کہ پہلے بھی اللہ ایسا کر چکا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ نے پہلے بھی کیا، اور جو پہلے بھی کیا اس کا اشارہ یہ سورہ ابراہیم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں وہ واقعہ بتایا، اوحا الیہم ربہم، ان پیغمبروں کی طرف رب نے وحی کی کہ میں لنہلکن الظالمین، کہ ظالمین کو میں ہلاک کروں گا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بات کہے اس بات کے مطابق ایک دفعہ واقع ہو جائے، ایک دفعہ واقع ہو جائے تو وعدے کا تقاضا پورا ہو گیا۔ جیسا کہ کسی کو کہا جائے بھائی بیٹا یہ دروازہ بند کر دو، تو ایک دفعہ اس نے دروازہ بند کر دیا، اب یہ حکم اس واقعے کے مطابق ہوگا جب کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ دروازہ بند کرنے کی ڈیوٹی رکھ لے، کیونکہ اب اس بچے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دروازہ بند کرتا رہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے
جب کوئی قول صادر ہو اس پر ایک دفعہ عمل ہو جائے تو تقاضا پورا ہو گیا، اس کے بعد میں بھی ہو تو یہ خدا کی عنایت ہے، اس کی حکمت ہے، اور نہ ہو تو خدا کو نہیں کہا جا سکتا کہ تو نے تو یہ کہا تھا، کیونکہ کہنے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ اس پر عمل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا تھا کہ آپ کو جماؤ، اللہ تعالیٰ دے گا آپ کے جاننے والوں کو اور قابض کرے گا، تمہارے ڈر کو امن سے بدلے گا، اور یہ قبضہ تمہیں زمین پر حاصل ہوگا۔ یہ جو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ دکھا دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آئندہ بھی مسلمانوں کو کوئی انعام دے، ان پر کوئی راحت اتارے، ان پر کوئی اچھائی اتارے، تو یہ اس کی عطا ہے۔ لیکن اگر اگلے لوگ پہلوں کے مطابق عمل نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی بسی ہوئی آبادیوں کو پھر اجاڑ دے اور ان پر پکڑ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قول کا خلاف نہیں کیا، یعنی جو پہلے کیا اس پر ایک دفعہ عمل ہو گیا، تقاضا پورا ہو گیا، بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ انعام دیتا رہے تو دے گا جب تک لوگ ان صفات پر رہیں گے جو صفات صحابہ کی تھی اور جو صفات پہلوں کی تھی اس کے مطابق رہیں، اللہ پھر انعام دیتا رہے، تو یہ اس کی عطا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ اس پیغمبر کی صداقت کا تھا کہ اس پیغمبر کی صداقت اس طرح دنیا کے سامنے روشن ہو کہ دنیا اس پر حیران ہو، اور دنیا واقعی حیران ہوئی کہ ایک مکہ سے ایک یتیم اٹھا جس کے ساتھ کوئی بڑا نہیں، جس کے ساتھ کوئی برادری نہیں، اور جو برادری تھی وہ مخالفین ہو گئے، چچا جے ان کے دشمن ہو گئے، اس کے پاس کوئی جاگیر نہیں، کوئی باغ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پورا اپنی قدرت کا نقشہ دکھایا یا نہیں، اپنی وحدت کا جام پہ لایا یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب اس کے بعد اگر اسی پیغمبر کی قوم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہی، صحابہ کرام کو اپنا پیشوا نہیں مان رہی، ان کی لائن پر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پھر آزمائشوں میں ڈال دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مسلمان پھر جو ہے اگر اسی ٹاپ اور اسی لائن پر آ جائیں جو پہلوں کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں اثر بھی کریں گی۔ اب دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی کہ اس لائن کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا یہ اس طرح جو ذکر ہے کہ جو بھی ظلم کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، ضد کرنے والا ہے، انجام کسی کا بھی ہمیشہ کا نہیں رہا۔ فرعون نے 400 سال تک حکومت کی، 400 سال کے دوران اس کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، لیکن کیا اللہ نے پٹخایا یا نہیں؟ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پٹخایا یا نہیں؟ کیا ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے میدان پر زمین پر گرا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتایا کہ باطل کتنے عروج پر کیوں نہ آ جائے، بادشاہ لوگ جو ہے کتنی بلندی پر کیوں نہ آ جائیں، لیکن انجام کیا ہے؟ خواب کل جبار عنید، ہر شخص جو جبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ضد کے ساتھ آئے گا، اناد کے ساتھ آئے گا، انجام اس کا خیر نہیں ہے۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس بات کو سوچتے نہیں کہ مسلمان خود اس بات پر قائم ہے یا نہیں جو صحابہ کرام سے ملی تھی، جو چلی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تو صاف لفظوں میں قرآن پاک میں وعدہ دیا، وعدہ اردو میں بھی اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی اوپرا لفظ نہیں ہے، وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ دیا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پر بادشاہ بنائے گا، یعنی خلافت دے گا، اقتدار دے گا، وعدہ ہے، اور اللہ نے پھر دیا۔ تو جن کو دیا ان کے بارے میں ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے بھی تھے اور نیک اعمال والے بھی تھے، ایمان والے بھی اور نیک اعمال والے بھی۔ کیوں؟ جس پر جزا مرتب ہوئی ہے کہ یہ ہوگا تو یہ جزا ہوگی، لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ، تو جس پر یہ جزا مرتب ہوئی ہے وہ حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں۔
تو ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مقام پھر کن کو، ذالک من خاف مقامی، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، وخاف وعید، اور میری پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہیں ان کو اگر یہ نصرت نہیں ملتی، اس زمانے کے مسلمانوں کو اگر یہ نصرت نہیں مل رہی، تو یہ بھی دیکھو نا، قرآن پاک نے تو شرط بیان کی کہ یہ انہی کو ملے گی جو میرے حضور آنے سے ڈرتے ہیں، اور جو کہیں کہ پتہ نہیں وہاں حاضر بھی ہے یا نہیں، جانا بھی ہے یا نہیں، ان کو ایمان میں شک ہو، پھر وہ توقع رکھے کہ ہم پر انعام کی وہ بارش کیوں نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی رہی، تو یہ ان کی اپنی کم عقلی ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، بہرحال پیغمبر جب آئے اس مقام پر اپنی قوم کو دیکھا، انہوں نے پھر معاملہ خدا کے سپرد کیا۔ کیا معنی؟ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اب جو کچھ انہوں نے اپنا انہوں نے صبر کرنا تھا، توکل دکھانا تھا، اپنے کام میں لگے اور ان کی تکلیفات برداشت کرتے رہے، اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، انتہا جب ہو گئی تو پھر انہوں نے معاملہ خدا کے سپرد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو موقع دیا کہ تیری ایک دعا قبول ہوگی، اور ایسا موقع آیا کہ پیغمبروں نے پھر خدا کے حضور دعا کی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر غالباً سورہ یونس کی آیت نمبر 88، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ منقول ہے۔ یہ اس قرآن شریف کا صفحہ 304، صفحہ 304 دوسری سطر۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے پروردگار تو نے فرعون کو دی اور اس کی جماعت کو دی زینت و اموال فی الحیات دنیا، اور ان کو مال و دولت دنیا کا ان کے نام کر دیا۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار یہ اس لیے لیضلوا عن سبیلک کہ اپنی دولت کے سہارے کہ اتنی دولت اور اتنا مال ہمارے پاس ہے، اسی غرور میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاتے رہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، ان کو مٹا دے، برباد کر دے، ان کے مالوں پر اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، پھر ان کے نصیب میں بھی ایمان نہ رہے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک اگلے جہاں کا نقشہ ان کے سامنے نہ آ جائے۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کب کہا؟ جب ابتدائی ساری منظریں کہ موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں تھے تو حکومت کو اور فرعون کو کہتے رہے کہ بنی اسرائیل کو تم واپس شام جانے کی اجازت دے دو، لیکن قبطی لوگ جو تھے مصر کے، یہ انہوں نے بلیک میلنگ کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل یہاں رہیں، مزدوری پوری کریں اور ویجز ان کو کم ملے، بلیک میل کر کے ان کا فائدہ اٹھائیں، اس لیے وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر دعویٰ بھی کہ ہم فرعون کا خدائی دعویٰ، تو اس طرح بنی اسرائیل پر زیادتیاں ہوتی رہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سارے مصائب کو انہوں نے برداشت کیا، اور جب انتہا آ گئی، انتہا جب اس سے آگے کوئی اور موقع ہی نہیں تھا، پھر انہوں نے معاملہ خدا کے سپرد کر کے خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے، اے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ۔ بس یہ کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے یہ عرض پیش کر دی اور خود ارادہ کر لیا خدا کے اوپر کہ یہاں سے چلیں،
اور پیچھے سے فرعون چلا، پھر وہ گھڑی آپ پہنچی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو معاف نہیں کیا کرتا۔ جب پیغمبروں نے کیس ہی اپنا سپرد کر دیا خدا کے اس مقام پر، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی ہاتھ پھیلا اور کہا کہ اس طرح ان پر اے اللہ تو اپنی طرف سے مصیبت اتار دے کہ یہ پھر ایمان بھی ان کے نصیب نہ رہے جب تک کہ اگلے جہان کا عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا قد اجیب دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دعا کے موقع پر حضرت ہارون ان کے بھائی تھے، وہ کھڑے تھے۔ دعا تو ایک نے کی، لیکن چونکہ ان کے ساتھ کھڑے وہ تھے، اللہ نے کہا قد اجیب دعوتکما، تم دونوں کی دعا جو ہے اللہ نے قبول کر لی۔ فاستقیما، اب تم استقامت سے رہو اپنی بات پر۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاطمہ، تو پھر عبور کیا موسیٰ نے پھر عبور کیا دریا کو، اور دریا نے رستہ دے دیا، ہوں فرعون پیچھے پیچھے چلا ہوا جنود ہو اور اس کی فوجیں بھی بغیم وادوا حتی اذا ادرکہ الغرق ہو، اور جب غرق ہونے کا وقت آ گیا، موسیٰ پر غرق ہونے کا وقت آ گیا، اللہ نے جس پانی کو کہا تھا اے پانی تو رستہ دے دے، جب فرعون نے وہاں قدم ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دے دیا کہ اے پانی کے دونوں کناروں تم مل جاؤ، ادرکہ الغرق، اور وہ وقت آ گیا جو فرعون کی غرق ہونے کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے بھی کہ نوح علیہ السلام 950 سال کے قریب آواز دیتے رہے، 950 سال، جب ساری منزلیں پوری گزری پھر وقت آ گیا کہ انہوں نے خدا کو آواز دی اور اس کے کیسوں سے سپرد کر دیا۔ پھر ایسا طوفان آیا کہ جتنے بھی مخالف تھے سب ڈوب گئے اور بچے وہی جو نوح کی کشتی میں تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جب انتہا کر دی تو لوط علیہ السلام کا نجنی و اہلی، اے اللہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا لے، اب کیس تیرے سپرد ہے۔ تو وہ مقام جو انتہا کا ہو، جس کے بعد پیغمبر بھی پھر خدا کو آواز دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی خبر دی اور فرمایا کہ جب اس مقام پر وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے پھر کیس جو تھا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، فتح پھر اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے لگے، اور یہ جو دشمن تھے انہوں کو بھی کوئی شرم نہیں آئی کہ ہاں ہم اس طرح حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی الٹی زبان میں کہا تمسخر کے ساتھ کہ اچھا جو کرنا تم کر لو، اجل لنا قطنا، ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے پیغمبروں کی بات میں ہاں میں انہوں نے کہا اے اللہ فیصلہ تیرے سپرد ہے، تو انہوں نے تمسخر کے ساتھ کہا ہاں خدا کو بلاؤ جو کرنا کر لے۔ اس مقام پر پھر خدا کا عذاب اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ خدا سے مانگا پیغمبروں نے بھی، اور انہوں نے تمسخر کے ساتھ کہا کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو کر دکھائے خدا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ، پیچھے اس کے پھر دوزخ، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقا، پلائے جائیں گے یہ من ماء صدید، پیپ کا پانی، یتجرعہ، جو یہ گھونٹ پئیں، ولا یکاد یسیغہ، اور وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا، ویاتہ الموت من کل مکان، اور ہر طرف سے ان پر موت وارد ہوگی، وما هو بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ یہاں دنیا میں انسان موت سے ڈرتا ہے، اور ہر وہ بات جس سے موت کا اشارہ ملتا ہو، جس سے موت کی کچھ بو آتی ہو، اس سے ڈرتا ہے اور بچتا ہے، اور وہاں موت کو ترسے گا کہ جب انتہائی طور پر وہاں پانی کی بجائے پیپ اور گرم احساس پیاس کہے گا کہ تو اس کو پی، لیکن وہ پیا نہ جائے گا، نہ حلق سے اترے گا، وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ، اور اس پر موت ہر طرف سے آ رہی ہوگی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ کہا جائے گا کہ مطلب دنیا میں
دنیا میں ہر وہ چیز جو موت کا اشارہ دے تم اس سے ڈرتے تھے، آج تم موت کو ترسو گے، موت کو ترسو گے، آواز دو گے کہ موت آ جائے، لیکن وہ موت نہیں آئے گی، بالکل نظام بدل جائے گا۔ فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے ہے عذاب سخت، اس کے پیچھے ہے عذاب سخت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنہوں نے انکار کیا ان کی دنیا میں جو محنتیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کہ جس طرح کوئی پتھر ہو نا، پتھر پر کچھ خاک پڑی ہو تو ذرا سی ہوا بھی لگے، پھونک بھی آئے تو وہ اڑ جائے گی، اور بارش آئے تو خاک کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اے دنیا والوں اور پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرنے والوں اور کفر کی اپنے آپ کو کفر کی آغوش میں دینے والوں، تمہارے جو اعمال ہیں، تمہاری جو دولتیں ہیں، تمہاری دنیا میں جو محنت ہے اور تمہاری دنیا کی جو بہار ہے، اس کو سوچا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ پتھر کے اوپر کوئی مٹی یا خاک کے ذرات ہوں، ہوا کا جھونکا بھی اس کو اتار دے، ہوا کا جھونکا بھی اس کو اتار دے، اور پانی بھی اترے تو خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے، وہ کوئی چیز وہاں نظر آئے۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو منکر ہوئے اپنے رب سے، اعمالہم، ان کی محنت دنیا کی جو ہیں، کارماد اشتدت بہ الريح، ایسی ہے جیسی راکھ ہو جس پر زور کی ہوا چلے، فی یوم عاصف، آندھی کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ آئے گا اپنی کمائی سے کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دوری میں بہک جانا ہے۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا اے دیکھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور زمین بالحق، جیسے چاہیے، ان یشاء یذہبکم، وہ مالک ہے چاہے تمہیں لا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پھر کوئی قوم بٹھا دے، پھر کسی قوم کو آباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بستیوں کو پٹکنا اور قوموں کو قوموں سے بدلنا، بستیوں کو پٹکنا اور قوموں سے بدلنا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تمہارے لیے کاموں میں مشکلات ہیں، تمہارے لیے محنتیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم، چاہے تو تم کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو میں یہ اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ایک پیغمبر کی بات نہیں کہی، پیغمبروں کی بات کہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بات کہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون قدرت کو آواز دیتا ہے کہ میری قدرت کو، طاقت کو پہچانو اور اپنے اعمال کی بے ثباتی پر نظر کرو، ان اعمال کی بے ثباتی پر نظر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں، تو ابراہیم علیہ السلام وہ جد الانبیاء کہلاتے ہیں کہ بعد کے جتنے بھی آنے والے پیغمبر ہیں یہ ان کے جد ہیں، بڑے ہیں، سب انہی کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ان کے نام کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی قدرت کو جو ہمہ گیر ہے، جو ہمہ گیر کہ اس کی گرفت سے پھر کوئی نکلنے کا نہیں، اس میں ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس میں وہ وعدہ بتایا کہ کس طرح میں قوموں سے بدلتا ہوں اور زمینوں کو زمینوں سے بدلتا ہوں، زمینوں کو زمینوں سے بدلتا ہوں، اور بسنے والے جو ہیں ان کو نئے بسنے والوں سے، کہ فَنَبْ کے من ذکرہ حبیب مندلی، کہ ان اجڑی ہوئی بستیوں کے پاس سے لوگ گزریں گے تو کہیں گے ہاں اس میں ہمارے بڑے فلاں آباد تھے، کبھی آتے تھے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر جن کا یقین ہو جائے ان کو کہتے ہیں مومنین، اور جو اس میں شک کریں وہ ہے کافری۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور ایک آزمائش کا مقام ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی وہ انبیاء کے کھاتے میں، ان کی لائن میں، ان کی پیروی میں آ گیا، اور جس کو یہ یقین نہیں تو وہ ایک دھوکے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک قافلہ ہے اہل حق کا،
جو پیغمبروں کے طریقے پر چلا آ رہا ہے، اور ان کی ابتدا ہوئی تھی صحابہ کرام سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخلصین آئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو قبول کیا، صدق دل سے قبول کیا، اپنے عمل میں اتارا اور لے کر پوری دنیا میں پھیلے۔ اور وقت آیا کہ چند گنتی کے سالوں میں، پہلی صدی میں ہی اسلام کا پرچم بڑی بڑی سطحوں پر لہرا گیا۔ تو صحابہ کرام کی جو کامیابی ہے کہ جو کچھ کہا تھا حضور نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر پورا کیا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زوال الارض، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے لپیٹ دی، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرقوں بھی دیکھا اور مغربوں کو بھی دیکھا، اور میری امت کے قدم وہاں پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو کامیابی دکھائی، پھر بھی اس لائن کے صادق ہونے میں، یعنی سچا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پوری دنیا میں بہار دکھا دی۔ تو جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام واقعی حضور کے وفادار رہے یا نہ، باقی وفادار رہے یا نہ، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو اپنے نتائج سے پہچانو، حالات سے۔ یہ بات کوئی شک کرنے کی ہے کہ وہ وفادار رہے یا نہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ تو پوری دنیا کی کایا پلٹ دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں پیدا کیا کہ یتیم تھے، آپ کے پاس کوئی دنیا کی بہار نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ماننے والوں کو جب اس کی سچی اتباع کی توفیق عطا ہوئی تو پوری دنیا میں وہ انقلاب آئے گا نہیں۔ تو اور کسی چیز پر انسان دلیل طلب کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حضور اور صحابہ کی کامیابی پر کوئی شک نہیں، اس کی ایسی بہار ہے کہ دنیا کی ساری قوموں نے دیکھی، اور مورخین میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر دنیوی اقتدار، خلافت اور قوت کی وہ بہار آئی کہ دنیا نے اس کی مثال نہیں دیکھی ہوگی۔ تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بھی یہاں تک کہ جی آخر میں سارے حضور کو چھوڑ گئے تھے اور حضور کے جنازہ میں صرف 4-5 آدمی تھے۔ اب علم کی بات تو اپنی جگہ کہ تاریخ میں یہ ہے یا نہیں، لیکن عقل بھی کوئی سوچو نا، کیا انسان عقل سے بھی نہیں کہ اگر آخری وقت میں حضور کے ساتھ 4-5 رہ گئے ہوتے تو اسی پیغمبر کے نام کا پرچم جو ہے وہ روم میں، شام میں، مصر میں، یمن، ہر جگہ لہراتا؟ کیا افریقہ کے حبشیوں سے جو صحابہ نے ٹکر لی اور اپنی جان کی کسی قربانی سے انہیں دریغ نہیں کیا، کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے ان کا نصیب کہ جو حضور سے وفادار نہ ہو؟ یہ بات کوئی شخص بھی جس سین مائنڈڈ ہو، جو دیانتداری کے ساتھ اپنے دماغ سے بات کرے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو امت چھوڑ گئی تھی، صرف جنازے میں 4-5 آدمی تھے۔ اور جو لوگ تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی 4-5 تھے، میں ان کی عقل پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ کوئی بات تحقیق کرنے کی ہے؟ یہ کوئی بات تحقیق کرنے کی ہے؟ کیا عقلیں کام نہیں کر رہی؟ چڑھتا سورج سامنے آ رہا ہے اور اپنی تابانی سے پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، اور پھر یہ سوچ رہا کہ کیا اس کی روشنی پھیلی ہے یا نہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ کی روشنی اس طرح پھیلی۔ آج آپ لوگ یہ قرآن کے گرد جو دائرہ بنائے بیٹھے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے کہاں آ رہے ہیں آپ؟ ان ملکوں میں جو مغرب کے ملک ہیں، جو یعنی مغربی ممالک ہیں۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ جب یہاں بھی آ پہنچے، امریکہ بھی جا پہنچے، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جا پہنچے، تو یہ بہار کس کی پکار کی ہے؟ یہ اسی پکار کی ہے جو پکار محمد مصطفیٰ کی تھی، جو اذانیں بلال کی تھیں اور دین کی طرف دعوت تھی، اسی پر ساری دنیا نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے حالات میں لبیک کہا، اور آج کتنی کثیر آبادی حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی اس ملک میں موجود ہے۔ تو یاد رکھنا اس میں اپنے کلچر کو کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم حضور کی ایک امت ہیں۔ اپنے ملکوں سے وہ کتنے دور ہم آ گئے، لیکن ہم حضور کی امت ہیں۔ اس اپنی قومی حیثیت کو، اس اپنی قوت کو کہ ہم حضور کی جماعت ہیں،
اس پر اگر استقامت دکھاؤ، کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں لیکن اس پر قائم رہو کہ ہم حضور کی امت ہیں، تو مسلمانوں کو ان دیار غیر میں بھی کبھی کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔ لیکن یہ جو احساس مسلمانوں میں آہستہ آہستہ مردہ ہو رہا ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں، حتیٰ کہ بڑے لوگ دولت مند کئی ایسے بھی ہم نے دیکھے کہ جو کہتے ہیں جی ہم مکان وہاں لیں گے جہاں دور دراز تک کوئی اپنا آدمی مکان میں نہ بستا ہو، تاکہ معلوم ہو کہ ہم کوئی بڑے اونچے ہو گئے۔ اب تو جب اپنے امت ہونے کے احساس سے ہم اس قدر دور چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بھی اگر ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کرے تو پھر خدا کے نام، خدا کے بعد میں تو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہاں اپنے دین کو قائم رکھ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ استقامت ہے، اور اس میں کوئی تکلیف ہو، اس میں کوئی تکلیف ہو تو ایک آزمائش ہے۔ اور مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں استقامت میں رہوں اور میرا بھروسہ اسی ذات پر ہے، پھر دیکھو کہ خدا مدد کرتا ہے یا نہیں، اور ہر مشکل جو سامنے آئے اس کو ٹالتا ہے یا نہیں۔ لیکن وابستہ رہو ان لوگوں سے کہ پیچھے ایک لائن ہے ہماری، اور جس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تو مجھے مسٹر پرویز کا ایک جملہ یاد آیا۔ وہ کہتا ہے کہ دین میں یہ چیز نہیں کہ تم پیچھے دیکھو، یہ ہے کہ تم آگے دیکھو۔ ہمارا اسی سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے دیکھو، وہ کہتے ہیں آگے دیکھو۔ اور جو پیچھے دیکھتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں خواہ وہ مزدور ہوں، خواہ وہ فیکٹری کے ورکر ہوں، لیکن کم از کم اپنے دین میں اپنی تاریخ کا اتنا نقشے کہ ہم کون تھے، کہ ہم اتنا پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم کون تھے۔ اب میں نے ایک اس میں نقشہ اور اس کی طرف توجہ سے دلا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر تاریخ کتابوں میں پڑھ لیں، عربی کی یا انگریزی کی تاریخیں پڑھنے کی نوبت نہیں، لیکن ذہن میں تو بات رہے کہ ہم غلام کس کے ہیں، بتائیے ہم امت کس کی ہیں، ہم کس کی لائن پر چلنے والے ہیں۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر آج بھی امریکہ کی گستاخ فلم کے مقابلے میں مسلمان ہر طبقے کے اکٹھے ہوئے یا نہیں، کیوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ قافلہ حضور کی دعوت لے کر کس طرح چلا؟ حضور کے شاگردوں میں 12 صحابہ ایسے تھے جن کو کہ اپنے وقت میں فقہ کے امام مانا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور اس کے نیچے ان 12 صحابہ کا نام ہے، اور ان کا تعارف بھی ہو جائے، ان صحابہ کا نام بھی آپ کے سامنے ہو جائے، اور وہ کس طریقے پر دین کی لائن پر چلے ہیں۔ یہ وہ 12 کی فہرست ہے، 12 کے نام بھی اور ان کا مختصر کام بھی۔ اور پھر اس کے بعد دور کن کا آتا ہے؟ تابعین کا، تو تابعین کے نام ہیں۔ پھر ان کے بعد کس کا دور آتا ہے؟ اماموں کا۔ اماموں کا ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ حدیث اور فقہ کے امام ہیں، اور ان کے آگے پھر آگے محدثین ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بڑی مدت کے بعد پھر امام بخاری سامنے، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سارے ہیں۔ تو ہماری ایک پوری لائن ہے۔ کیا وجہ کہ ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اپنے دین کی اس پوری عمارت کہ ہمارا پیچھا کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ تو میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا۔ اس کو پڑھو، یہ انگریزی میں ہے۔ پہلے تقریباً 30-40 سال سے میں نے یہ دعوت پھیلائی اردو میں، اور مجھے بتایا گیا کہ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں 1 لاکھ کے قریب وہ یہ چارٹ تیار کرا کر پورے ہندوستان میں ہر جگہ انہوں نے پہنچائے، صرف مسلمانوں کو آواز دینے کے لیے کہ مسلمانوں تم جانو کہ تمہارا ماضی کیا ہے۔ اگر ماضی پیچھے دیکھو گے تو آپ ایک قوم ہیں، اگر ادھر نہیں دیکھو گے ہم ایک قوم نہیں۔ اپنی جگہ رہو، کتنے اچھے کیوں نہ رہو، نماز روزے کے پابند کیوں نہ رہو، لیکن ہم افراد ہیں، امت نہیں۔ امت تبھی ہے کہ آپ ملیں۔ اب کئی لوگ درس میں
کئی لوگ درس میں آتے نہیں. میں نے ان کو کہا جو ملنے والے تھے, ان کو کہا کہ بھائی تم آتے کیوں نہیں؟ کہتے جی ہمیں سمجھ نہیں آتی علمی باتوں کی. تو میں نے کہا علمی باتوں کی سمجھ نہیں آتی, لیکن تم جب اپنے بھائیوں میں بیٹھ جاؤ گے تو یہ نشان تو ہو جائے گا نا کہ آپ ایک امت ہیں. خواہ تعلیم یافتہ ہو خواہ ان پڑھ ہو, تم ایک امت ہو. تو امیر ہو یا غریب ہو تم ایک امت ہو, تاجر ہو یا فقیر ہو تم ایک امت ہو. تو یہ تو احساس ہوگا. تو تم اسی احساس سے آ کر بیٹھے رہو کہ ہم امت میں شریک ہونے کے لیے کہ ہمارا نام ہو جائے, اسے نیک حلقے میں بیٹھے ہیں, نہ سمجھنے کے لیے صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بڑا اچھا موقع دیا کہ ایک جگہ بیٹھیں. اگر ان پوری سمجھ نہیں تو اس حلقے میں تو بیٹھ جائیں. یہاں یونیورسٹی کے طالب, مختلف یونیورسٹیوں میں ہمارے ملکوں میں کتنے طالبات ہیں, بڑی تعداد میں, لیکن اپنے کاموں میں مصروف ہیں ماشاءاللہ. بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی جاتے ہیں, لیکن اپنے دین کے بارے میں معلومات کو بڑھانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے. یہ جو آتے ہیں ان کا آنا غنیمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو میرا اس دفعہ اس سیشن میں کہ میں یہاں آ کر 2-4 مہینے رہ جاتا ہوں اور ملکوں میں بھی کام کرتا ہوں, تو میرا اس سیشن میں یہ آپ کی خدمت میں یہ اس سیشن کی یہ آخری حاضری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا گو رہیں. آپ کے لیے میری دعا یہی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ پچھڑوں سے وابستہ رکھے اور ایک قوم بنائے رکھے. اور آبزروینس اس میں میری یہ ہے کہ اگر آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں لیکن قوم بن کر نہ رہیں ان ملکوں میں, تو آپ ذرے تو ہیں پر صحرا نہیں, قطرے تو ہیں پر دریا نہیں. قومیں جو ہیں وہ تبھی بنتی ہیں کہ مل کر رہو. قومیں تبھی بنتی ہیں مل کر رہو. اور میں نے اپنے یہاں کے قیام کے دوران میں اپنے علاقہ گجرات کے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی اپنے ملکوں سے اس ملک میں آئے, لیکن انہوں نے اپنی قومی ہستی کو, اپنی جماعتی ہستی کو برقرار رکھا ہے کہ بستیاں وہ بسائیں گے, کوشش کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, اور ہمارے آدمی یہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے دور رہیں. تو میرا پیغام یہی ہے کہ جب رہو ایک قوم بن کر رہو. جب ایک قوم بن کر رہو گے تو پھر یہ حدیث آپ کو سنانے میں ہر شخص خوشی محسوس کرے گا. وہ ید اللہ علی الجماعت, کہ جب جماعت بن کر رہو تو پھر خدا کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی عزت کو رکھے, ایک قوم بن کر رہیں. اور اگر دل میں یہ ہو کہ ہم قوم بن کر نہیں رہنا ہم نے, تو اللہ بھی وہی معاملہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ شریعت محمدی پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی بھی کہ آپ قوم بن کر رہیں. اور قوم تبھی بنیں گے کہ پچھڑوں کو پہچانیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ زندگی میں عمل میں دین آتا ہے فقہ سے, اور قوم بنتی ہے تاریخ سے. اپنی تاریخ کو پہچانو کہ تمہارے بڑے کون, ان سے بڑے کون, ان سے بڑے کون. اور آخر میں صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا تو وہ سامنے ہوتے, وہیں ہوتے تھے. تو صحابہ کون ہیں؟ جن میں قرآن اترا تھا. صحابہ کون ہیں؟ جن سے سنت پھیلی تھی. ان کے ساتھ وابستگی ہو تو ہم کہیں گے کہ پیچھے دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات کو یہ خیال ہو کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ کریں, یہ چارٹ مفتی صاحب کے پاس موجود ہوں گے, مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے. آپ ان کو لیتے رہیں اور اپنے ماضی کو عقیدت کا سلام کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ.